السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور سبق نمبر 72 اور آیت نمبر ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے 149 149۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تجوید کی طرف آتے ہیں۔ یا ایوہ الذین، یا ایوہا، یہاں تک ترجمہ کریں گے اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر، تطیعو یہاں پر میں نے پڑھا ہے ان کے بعد آگے دیکھیے تطیعو کی تا ہے، جبکہ حروف ہلکی ہے 6 حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ آج ہمارا رکوع لمبا ہے، ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے تجوید پہ کم ٹائم دیں۔ تو یہاں پر یہ 6 حروف نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یہ تا کی جگہ پر، یعنی نون کے بعد، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، ان پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہم ان نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم اس کو پڑھیں گے ان، ناک میں آواز لے کر جائیں گے، ان، اس لیے کہ آگے حروف ہلکی ان 6 میں سے، یہ جو 6 ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یہ تا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ اوپر اگر حروف ہلکی ہوتی تو اظہار، اور یہاں پر اخفا۔ تو پہلے تا ہے، بعد میں طا ہے، تو تطیعوا الذین، تطیعوا جمع کا صیغہ ہے، آخر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں واو اور الف، یہ جمع کی پہچان ہے۔ تم سب اطاعت کرو گے ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، ردہ یردو کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، رد کرنا، ریئیکٹ کرنا۔ یا اگر شروع میں آ جائے تو ترجمہ ہوگا وہ۔ یاد رکھیے علامت مضارع 4 ہے، الف تا یا نون، الف تا یا نون۔ علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہے۔ علامت مضارع 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 تا یا اور نون، الف تا یا، الف تا یا نون۔ تو یہ الف تا یا نون یہ علامت مضارع 4 ہیں۔ اب شروع میں یا آ جائے، جیسے یردو کے شروع میں یا ہے تو ترجمہ ہوگا وہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ۔ یردوکم، وہ لٹا دیں گے، وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی پر، اعقابکم، کل بھی ہم نے اعقاب کا معنی پڑھا تھا، اعقاب جمع ہے، اس کی واحد عقب ہے، عقب کا مطلب ہوتا ہے ایڑی، پیچھے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، یہ دیکھیے یہاں نون ساکن پھر آ گیا ہے، تو آگے قاف ہے، حروف ہلکی 6 میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے اظہار نہیں کریں گے بلکہ قاف ہے، 6 کے علاوہ کوئی بھی آ جائے پوری تختی میں سے تو وہاں اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ فتنقلبو، تو تم سب پلٹو کے، خاسرین خسارہ پانے والے۔
अब बा मुहावरा तर्जुमा की तरफ आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम काफरों की अताअत करोगे, अगर तुम काफरों की बात मानोगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो तुम्हें यरुद्दुकुम अला आकाबिकुम, तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे, लुटा देंगे। यानी तुम्हें दोबारा, जैसे तुम कुफ्र से इस्लाम में आए हो, तो वो तुम्हें दोबारा इस्लाम से कुफ्र में ले जाएंगे। फतंकलिबू खासिरीन, फिर तुम नामुराद हो जाओगे, घाटा पाने वाले हो जाओगे, खसारा पाने वाले हो जाओगे। ये था इसका बामुहावरा तर्जमा। और उसके बाद अल्लाह क्या कहते हैं? बलिल्लाहु, ब लिल्लाहु, बल्कि अल्लाह ही मौलाकुम, तुम्हारा सरप्रस्त है। वह हुआ, और वो खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। बामुहावरा तर्जमा, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा सरप्रस्त, तुम्हारा मौला है, और वही बेहतरीन मददगार है। अब यहाँ पर देखिए, इन दो आयात में अल्लाह ताला ईमान वालों से फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, अगर तुम काफरों की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद बना देंगे। ठीक है, यहाँ ये मजमून पहले भी गुजर चुका है, यहाँ फिर दोहराया जा रहा है, क्योंकि ओहद की शिकस्त से पिछले आयात में, पिछले रुकू में जो तज़किरा हुआ था, ओहद का तज़किरा, जंग ओहद का तज़किरा हो रहा था। अब यहाँ पर फिर दोहराया जा रहा है कि ओहद की शिकस्त से फ़ायदा उठाते हुए बाज़ कुफ़ार या बाज़ मुनाफिकीन मुसलमानों को ये मशवरा दे रहे थे कि तुम अपने आबाई दीन की तरफ लौट आओ। ऐसे में मुसलमानों को कहा गया कि काफरों की अताअत, काफरों का कहना मत मानना, क्योंकि ये हलाकत व खुसरान का बाइस है। कामयाबी अल्लाह ही की अताअत में है, और उससे बेहतर कोई मददगार नहीं है। अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है। नेक्स्ट आयत है सनुल्की, सा अन करीब, नुल्की हम डाल देंगे, फी में कुलूब दिल, अल्लदीना उन लोगों के, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। अब रू को हम आगे रौ के साथ मिलाएंगे, कफरू रोब, कफरू रोब, रो दोनों मोटे हैं, रोब जिसे मुंह भर जाता है। ठीक है, जिन कुफ्र किया, रोबा तुम्हारा रोब, बिमा इस वजह से, अशरकू के उन सब ने शिरक किया, बिल्लाही अल्लाह के साथ, मालम जो कि नहीं, युनज़िल, युनज़िल जा की सिटी है, जो उसने उतारी, नाजल की भी उसके साथ, सुल्तान कोई दलील, वमा वाहुमुन्नार, और ठिकाना है उनका आग, व बिसा, और बुरा है, मस सा है, ये सा का, सा की सीटी नहीं होती, 3 हरूफ है नरम, सा लाल वो, तो ये सा पे नरमी के साथ पढ़ेंगे, मस वो, ये देखिए ज़ा भी नरम हरूफ में से आ गया, तो आ का जो ज़ा आता है, मस ज़ालिमीन, ठिकाना है जालिमों का, और बुरा है ठिकाना जालिमों का। यहाँ बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना, अनकरीब हम डाल देंगे उनके दिलों में, यानी काफरों के दिलों में, काफरों, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब, काफिरों के दिलों में रुअब डाल देंगे, इस वजह से, बिमा अशरकू बिल्लाह, इस वजह से जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया, यानी जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया, वो शरीक जो उन्होंने बनाया या अल्लाह के साथ जो उन्होंने शिरक किया, मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, जो कि अल्लाह ने उस शिरक की कोई दलील नाजिल नहीं की, वमावाहुमुन्नार, और उनका ठिकाना आग है, वबिअसा मस्वज़्ज़ालिमीन, और वो बहुत बुरा ठिकाना है जालिमों का। ये था हमारा लफ्ज़ी बामुहावरा तर्जुमा। अब यहाँ पर देखिए
جس کی اللہ نے معلم ینزل بھی سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اب مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکل خاتمے کے لیے، کلیتاً مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. اس موقع پر اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ ہی نہ ہوا. صحیح ہے، ان کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں. ان میں ایک یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے. اس کی وجہ کیا تھا؟ ان کے دلوں میں رعب کیوں ڈال دیا گیا تھا؟ اس کی وجہ ان کا شرک ہے. شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا. اور مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، وہ بہادر ہوتا ہے. اور جو کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ کی ذات کا خوف رکھتا ہے، اس سے بڑا بہادر نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں دوسروں کا ڈر ہو، یقین جانیے وہ بزدل ہوتا ہے. اور مشرک ہمیشہ بزدل رہا ہے، بزدل رہے گا، اور بزدل ہی ہے. اور گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے، دوسروں کے ڈر سے لرزاں ترساں رہتا ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی ہے، دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے وہ دشمنوں سے مرعوب ہو گئے ہیں. آگے دیکھیے، وَلَقَدْ و اور لقد، تحقیق، البتہ، لا کا مطلب البتہ، قد کا مطلب ہے تحقیق، صدق، صدق، سچا کر دکھایا، کم تمہیں، اللہ اللہ نے. اب اکٹھا کیسے پڑھیں گے؟ صدقکم اللہ، اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا، وعدہ، وعدہ ہو اپنا، اذ جب تحسونہم، جب تم انہیں، حس یحسو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم، اور تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، فی الامر، حکم میں. حکم کون سا؟ پیغمبر کے حکم میں. وعصیتم من بعد، اور تم نے عصی، نافرمانی تم نے کی، اور تم نے وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، ما کہ اراکم، اس نے دکھایا تمہیں، ما جو، مطلب کیا دکھایا تمہیں؟ مال غنیمت دکھایا. تحبون، تم سب پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، منکم، اخفا کریں گے، تم میں سے، بلکہ میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، من یرید الدنیا، کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے کیا؟ دنیا. وَمِنْکُمْ، اور تم میں سے، مَن یُرِیدُ الْآخِرَۃَ، کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے آخرت کو. ثم، پھر، صرف پھیر دیا، کم تمہیں، عنہم ان سے، لی تاکہ، یبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ابتلا کرے تمہاری، آزمائش کرے تمہاری. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا، اس نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل کرنے والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر. با محاورہ ترجمہ،
वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया। इज़ तहस्सूनहुम बिइज़्निही, जबकि तुम उसके हुक्म से उन्हें काट रहे थे। हत्ता इज़ा फशिलतुम, हत्ता कि जब तुमने हिम्मत हार दी। व तनाज़अतुम फिल अम्री, और तुमने पैगंबर के हुक्म में तुमने झगड़ना शुरू कर दिया आपस में। व असैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने नाफरमानी की उसके बाद जो उसने तुम्हें दिखाया था, जो उसने तुम्हें तुम्हारी चाहत की चीज जो तुम्हें दिखाई थी, उसने क्या कर दी, तुमसे फेर दी। तुम में से कुछ तो दुनिया का इरादा रखते थे और तुम में से कुछ आखिरत का इरादा चाहते थे। फिर उसने तुम्हें फेर दिया, और फिर उसने फेर दिया तुम्हें उनसे, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे। और अलबत्ता तहकीक उसने दरगुजर किया तुमसे, और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुमसे यकीनन अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम उन्हें काट रहे थे, जब तुम उन्हें काट रहे थे। और अल्लाह ने इससे अपना कौन सा वादा पूरा कर दिखाया, सच कर दिखाया। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस वादे से मुराद वादा उसने पूरा कर दिखाया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि 3000 और 5000 फरिश्तों का इससे मुराद नुज़ूल है, जो अल्लाह ने वादा किया था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो राय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि फरिश्तों का नुज़ूल जंगे ओहद में नहीं बल्कि जंगे बदर के साथ मखसूस था। बाकी रहा वो वादा जो इस आयत करीमा में मज़कूर है, तो इससे मुराद फ़तह और नुसरत का वो आम वादा है जो अहले इस्लाम के लिए और उसके रसूल की तरफ से बहुत पहले से किया जा चुका था। यहाँ तक कि बाज़ आयतें मक्का में नाजिल हो चुकी थी और उसके मुताबिक इब्तदाई जंग में मुसलमान गालिब व फातेह रहे, जिसकी तरफ अल्लाह ने ये इशारा किया है कि इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नी। जंग ओहद के बाद, जंग ओहद भी पहले जीत हो गई थी, फिर उसके बाद जब मोर्चा छोड़ा तो फिर दोबारा वो शिकस्त मिली उन्हें। इसके बाद जितने जंगें हुई हैं तमाम जंगों में मुसलमान जीतते रहे हैं, मुसलमानों को फतह ही नसीब होती रही है। और उसके बाद यहाँ देखिए इदा फशिल तुम वतनाज़ा तुम फिल अम्री, हत्ता कि जब तुम क्या हो गए, तुमने पसे हिम्मती इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और तुमने नाफरमानी की। इस तनाज़े और सही तुम नाफरमानी से मुराद क्या है, वो जो 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए थे एक पहाड़ी पर, ये उनका आपस का इख्तिलाफ था, और जो लोग छोड़ के चले गए थे उन्होंने असई इस्यान यानी नाफरमानी की थी। जो फतह गलबत देख कर उनके अंदर वाक़या हुआ था तनाज़ा और निस्यान, जिसकी वजह से काफरों को पलट कर दोबारा हमलावर होने का मौका मिला था, इससे वो मुराद है मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। इससे मुराद वो फतह है जो इब्तिदा में मुसलमानों को हासिल हुई थी, यानी पहले मुसलमानों को फतह हो गई थी, घाटी छोड़ी तो दोबारा उन्होंने हमला किया, फिर शिकस्त में फतह बदल गई। उसके बाद है मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। अब इससे मुराद क्या है, तुम में से बाज दुनिया चाहते थे, यानी माले गनीमत, जिसके लिए उन्होंने वो पहाड़ी छोड़ दी थी, जिसके ना छोड़ने की उन्हें ताकीद की गई थी। और तुम में से बाज का इरादा आखरत का था, मतलब वो लोग हैं जिन्होंने मोर्चा छोड़ने से मना किया, ना खुद छोड़ा और बल्कि दूसरों को मना करते रहे कि तुम मोर्चा ना छोड़ो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसी जगह डटे रहने का अज़्म जिन्होंने ज़ाहिर किया। इससे मुराद उन लोगों का इरादा आखरत का था। तो फिर अल्लाह ताला ने फेर दिया उनसे ताकि वो तुम्हारी आजमाइश कर दे। फिर अल्लाह ने फेर दिया तुम्हें उनसे ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हें आजमाए।
یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ اب اس میں کیا ہے کہ یعنی اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں۔ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر جو ہے وہ زبان تان دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو یعنی عام معافی کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں باقی رہتی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، یعنی یوم احد میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ یعنی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اذ جب لفظی ترجمہ نیکسٹ آیت ہے، اذ جب تسعدون تم سب تسعدون پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، یعنی چڑھنا، تسعدون اسعاد کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، بلندی کی طرف جانا۔ تو جب تم چڑھے جا رہے تھے ولا اور نہیں تلوون تم پلٹ کر دیکھتے تھے علی احد والرسول کسی ایک کو، اور رسول یدعوکم بلا رہے تھے تمہیں فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاثابکم تو پہنچایا تمہیں غمم بغم غم پر غم، غم با کا معنی یہاں پر کریں گے، ویسے عام طور پر ترجمہ سے بھی کیا جاتا ہے، ساتھ بھی کیا جاتا ہے، یہاں غم پر غم لکیلا، اب عربی پڑھیں گے غمم بھی غم ملی کیلا، غم ملی کیلا غم پر غم تاکہ نہ، لی کیلا تاکہ نہ، تحزنو تم سب غم کرو، علی اس پر، ما جو فاتکم تم سے چھن گئی ہے، ولا اور نہ اس مصیبت پر، ما اصابکم جو تمہیں پہنچی ہے، واللہ اور اللہ خبیرم بما، یہاں را کے اوپر دو پیشے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تنوین ہے، اور آگے با جب آ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں، یعنی با متحرک تو پیش کو میم میں بدل دیتے ہیں اور اس کو اقلاب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اقلاب۔ خبیرون بما تعملون خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ اذ تسعدون جب تم چڑھے جا رہے تھے، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول جب تم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور تم پیچھے کسی ایک کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تو تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم غم نہ، کہ تاکہ تم سب غم نہ کرو اس پر جو تم سے فاتکم تم سے فوت ہو گئی، تم سے چھن گئی ہے، اور نہ اس مصیبت پر تم غم کرو جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ تھا با محاورہ ترجمہ۔ اور اب دیکھیے یہاں پر کہ جب تم چڑھے جا رہے تھے، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد جب تم چڑھے جا رہے تھے، یعنی کفار کے یہ وہ اس کا تذکرہ ہے کہ کفار کی یکبارگی جب 50 تیر اندازوں نے وہ پہاڑی چھوڑی تو کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اوکے، اب اس کے بعد ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کرو۔ لیکن پریشانی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو تمہیں کیا ہوا؟ پہلے تو تمہیں غم پر غم پہنچا، تمہیں غم پر غم پہنچا۔ وہ غم پر غم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوتاہی کے بدلے میں، فَأَصَابَكُمْ، تو تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا۔ غم پر غم سے مراد یہ پہلا جو غم ہے، غم من سے مراد مال غنیمت جو ملی تھی یا جو فتح اور کامیابی ملی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ دوسرا غم جو تھا وہ ملا جو مسلمانوں کی شہادت ہوئی، مسلمان زخمی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور آپ کی خبر کی شہادت سے پہنچنے والا غم۔ انڈرسٹینڈ؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو، تاکہ تم یا پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو ان چیزوں پر جو تم سے رہ گئی ہیں، اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر تم اداس ہو۔ یعنی غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کا، تکالیف برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد تکالیف پر ملال نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آگے دیکھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، ثم، پھر انزل، اس نے نازل فرمایا، علیکم من بعد الغم، تھوڑے سے مشکل الفاظ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ذرا غور سے پڑھنا ہے۔ علیکم من بعد الغم، علیکم تم پر، من سے، بعدی بعد، غمی غم، غم کے بعد۔ امنتن، امنتن نعاسا یغشا، امنتن تسلی، نعاسن اونگ، یغشا جو تاری ہوئی، طائفتم منکم ایک گروہ پر تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، ایک جماعت تھی، قد اہمتہم تحقیق فکر پڑی تھی انہیں، انفسوہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ سب گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے سے گمان، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارا، من الامر اس معاملے میں، من شیء کچھ عمل دخل ہے، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک وہ کام، کلہ سب کا سب، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفون وہ سب چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا جو نہیں، اب اس کو پڑھیں گے، فی انفسہم ما لا اپنے دلوں میں جو نہیں، یبدون وہ سب ظاہر کرتے، لکا آپ پر، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر کانا ہوتا، لنا ہمارے اختیار، من الامر اس معاملے میں، یعنی جنگ احد میں، شیئن کچھ بھی، اب پڑھیں گے، من الامر شیئن ما قتلنا نہ مارے جاتے، ہا ہونا یہاں، قل کہہ دیجئے، اب قل لو کہہ دیجئے، اگر تم ہوتے، فی بیوتیکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو ضرور نکل آتے وہ لوگ، کتبہ لکھا گیا ہے، لکھا جا چکا تھا، علیہم ان پر، قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں میں، اور لیبتلی اللہ تاکہ اللہ آزمائے، ما جو فی میں، صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص
اور تاکہ وہ پاک صاف کر دے معافی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ اور اللہ علیم بذات الصدور سینوں کے بھیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ لفظی ترجمہ سے اب ہم آتے ہیں بہابا محاورت ترجمہ کی طرف۔ پھر اس نے نازل فرمائی تم پر غم کے بعد، کیا ہے؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر نازل کیا امن کو، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، اور ہاں کچھ لوگ وہ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی، اور وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہلیت والا گمان کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا اس معاملے میں کوئی اختیار ہے، یعنی کیا کہتے تھے ہمیں بھی کسی چیز میں کوئی اختلاف ہے، کسی چیز کا اختیار ہے، ہمارے لیے بھی اس میں کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کام کا سارا کام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، وہ سب چھپاتے تھے اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کر رہے تھے آپ کے لیے۔ کہتے تھے اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا، کیا کہتے تھے؟ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا اس جنگ میں تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف خود ہی چل کھڑے ہوتے، جن کی قسمت میں تھا وہ مقتل کی طرف، قتل گاہوں کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اور وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا، تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی سینوں کے بھید جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، یہ تھا اللہ کا ارادہ۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے سینوں سے کے بھید سے اللہ واقف ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جن کی قسمت میں، یعنی تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا ہوتا وہ تو اپنے مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ اب سب سے پہلا نمبر یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے امن کی، سکون کی، اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امن نازل فرمایا اور اونگ کی نیند ایک جماعت کو تم میں سے آنے لگی، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اتنی پریشانی کہ غم پر غم پہنچا اور فتح شکست میں بدل گئی، ملی ہوئی مال غنیمت دوبارہ چھن گئی، کامیاب ہوئے کئی مسلمان پھر شہید ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا ایک اور فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور یہ نیند یعنی اونگ جو تھی یہ کیا تھی؟ یہ اس لیے تھی وہ امن کی اونگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد امن کرنا تھا۔ یہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ کون لوگ تھے؟ اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں کی فکر ہی رہے گی، اور اس کے بعد یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق
وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہلیت والی یا جہلیت بھری باتیں کر رہے تھے، جہلیت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ وہ یہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل باطل ہے۔ منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں ہے، اگر مدد حاصل ہوتی تو آج کامیاب نہ ہوتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اور ساتھ کہہ رہے تھے ہمارا اس جنگ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں بھی کیا کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح نصرت کا امکان ہے، یا یہ کہ کیا یہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے یہاں اور مانی جا سکتی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کل ان الامر کلہ للہ، اختیار تو تمہیں کچھ بھی نہیں، یہ سارا کا سارا میرے رب کا اختیار ہے، اللہ کا ہی اختیار ہے، یعنی تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے۔ مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر و نہی بھی اسی کا ہوگا۔ اس کے بعد جن کی قسمت میں لکھا تھا، جن کی قسمت میں لکھا تھا قتل جہاں بھی ہونا تھا، تو وہ خود بخود اپنے مقتل گاہ کی طرف پہنچ جاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ، موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں ضرور قضا وہاں پر لے جاتی، تقدیر وہاں پر لے جاتی۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور موت کی خبر آ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر کے اندر ہوتے ہیں، چھت گر جاتی ہے، یا گھر میں کبھی کبھی موت کا بہانہ بنتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہر وہ کام جو تقدیر میں لکھا ہے تو وہ ہوگا۔ موت اگر آپ کی تقدیر میں ہے تو وہ آپ کو ہے، لیکن آپ کو آ جائے گی، اور جس جگہ پر ہے وہاں کوئی نہ کوئی جانے کا بہانہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچانک موت سے، بری تقدیر سے ہمیرا پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فجعۃ الموت۔ آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچانک موت سے، جیسے آپ جاتے جاتے اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک موت واقع ہو گئی، معافی کا موقع بھی نہ ملا۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چلتے پھرتے لے جائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں چلتے پھرتے لے جائے، بس ہم چل رہے ہوں، ادھر جا رہے ہوں، ادھر جا رہے ہو تو ہمیں موت آ جائے، لوگ کہیں کہ بھئی ابھی تو ہم نے ادھر دیکھا تھا، ابھی تو ہمیں تو ادھر دیکھا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ کسی کو ہمیں سنبھالنا نہ پڑے، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کسی کو سنبھالنا نہ پڑے، بلکہ کیا ہے کہ بس چلتے پھرتے لے جائے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیے، چلتے پھرتے لے جانا، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اچانک موت آ گئی تو آپ نے کسی کا لینا دینا، کوئی حساب کتاب، کئی جو کہ بہت سے معاملات زندگی کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ سے انسان معافی کا، اگر بیمار پڑ جائے، کوئی تکلیف ہو، اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو انسان کو معافی کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو جائے کوئی 2 4 6 دن پہلے اور وہ مر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے گناہوں میں پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندو، ایسی بات نہیں ہے۔ بیماری آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ موت سے پہلے اگر بیماری آتی ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب موت سے پہلے پہلے گناہ جھڑ جائیں، بیماری لمبی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اجر لیتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے اور اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ تو آپ کبھی بھی مت کہا کریں کہ اللہ ہمیں چلتے پھرتے لے جائے، کبھی بھی دعا، بس یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں خیر کی موت دینا، ایمان کی حالت میں دینا، اسلام پر دینا، اور یا اللہ
ہمیں جب ہمارا دنیا سے جانا بہتر ہو تو ہمیں لے کر جانا، اور اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہم پر قرض ہو یا ہم گنہگار ہوں۔ جب ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے، یہ جو کچھ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہاں ایک بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا پیچھے، اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان، اسے آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وسواس سے پاک کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے محض وہ سینوں کے بھیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے۔ جہاد کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، یعنی جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جہاد ہی ہوا تھا نا۔ تو جہاد کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جو تولوا پیٹھ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، یوم التقل جمعانی، جس دن آپس میں ٹکرائیں دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، بلا شبہ مستزلهم الشیطان، پھسلانا چاہا انہیں شیطان نے، ببعض ما کسبوا، اس وجہ سے جو بعض لغزشیں ان سب نے کی، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ، درگزر کر دیا اللہ نے ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، حلیم، تحمل والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتیں آپس میں ملی تھیں، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے۔ لیکن یقین جانو، اب جو پھسلانے میں شیطان کے پھسلانے میں آ گئے تھے، شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے جال میں آ گئے تھے، یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور جو کوتاہی ہوئی تھی، وہ جو پہاڑی چھوڑی تھی، اس وجہ سے ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، مطلب ایک نیکی آپ نے کی تو اس کے بعد آپ کو دوسری نیکی کی بھی توفیق مل جاتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے، لیکن یقین جانو، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کی معافی کا عام اعلان فرما رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بعض کو معاف کیا بعض کو نہیں، بلکہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف فرما دی، عام معافی ہو گئی، جس سے ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا محبوب ہونا واضح ہے، اور دوسرا عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین صادقین کو جب اللہ نے معاف فرما دیا تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا، بہت بخشنے والا، نہایت بردبار ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بردبار تحمل والا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔